کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جانے کے بعد بھی آسانی سے نہیں بیٹھے. فوراً سن 2 ہجری میں، سن 3 ہجری میں، سن 4 ہجری میں، سن 6 ہجری میں، سن 8 ہجری میں، سن 9 ہجری میں، سن 10 ہجری میں بے شمار سریے، بے شمار غزوات، بے شمار جنگوں سے صحابہ نے اپنے جان کے بازی لگا کر اپنے خون کو بہایا ہے، اس اسلام کو بلند کیا ہے. دنیا کے چپے چپے میں جا کر اسلام کی دعوت کا کام کر کر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے. دنیا کے کونے کونے میں اسلامی مملکت انہوں نے قائم کی ہے، جن قربانیوں کو ہم جانتے تک بھی نہیں، تاریخ کو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے کتنی عظیم قربانیاں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ایک صحابہ کی غلطی ہو گئی، وہ پہاڑ سے نیچے اتر پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہیں، صحابہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ مشرکین نے پیچھے سے حملہ کر دیا، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا. نبی تنے تنہا کھڑے ہیں، بھاگنے والے صحابہ بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے ارد گرد 7 انصاری صحابہ نے نبی کو گھیر لیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے آپ کے اوپر ایک تیر بھی ہم آنے نہیں دیں گے، آپ ہمارے پیچھے رہیے، ہم سر بکف آگے رہ کر اپنے سر، اپنے سینے، اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے. وہ 7 انصاری صحابہ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، نبی کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے. سعد بن ابی وقاص تیر برساتے ہیں، نبی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو تیر برساتے جا، اللہ تجھ پر رحمتیں نازل کرے گا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جو جان کی بازی نبی کے سامنے کھڑے ہو کر ڈھال بن کر دی تھی، نبی نے اپنی زبان سے ان کی وفات سے پہلے یہ کہا تھا اے طلحہ اللہ تجھے جنت کی بشارت سناتا ہے، تیرا مقام اللہ نے جنت میں بنایا ہے. حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے، اتنے تیر اپنے جسم میں لیے یہاں تک کہ جسم سے جان نکل گئی اور وہ شہید ہو گئے، لیکن نبی پر آنچ آنے نہیں دیے. اسی غزوے میں حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت انس بن نضر، حضرت عبداللہ بن جبیر، حضرت عباس بن عبادہ، حضرت عمر بن جموح اور ان کے بیٹے خلاد بن عمر بن جموح، 70 عظیم صحابہ نے اپنی جان کو بازی لگا کر اللہ کے راہ میں شہادت کی قربانی دے دی. شہید ہو گئے 70 صحابہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ہوئی تھی سن 3 ہجری میں غزوہ احد. فوراً سن 4 ہجری میں صحابہ کرام کو غزوۃ الحمرہ الاسد کے نام سے نکلنا پڑا. ایک سریہ ابو سلمہ کے نام سے 4 ہجری میں نکلنا پڑا. ایک سریہ عبداللہ بن انیس کے نام سے نکلنا پڑا. ایک سریہ منذر بن عمر کے نام سے نکلنا پڑا. ایک غزوہ بنو نذیر کے نام سے یہودیوں کے خلاف نکلنا پڑا. ایک سریہ مرثد بن ابی مرثد کے نام سے مکے کو جانا پڑا، جس میں دھوکے سے 10 صحابہ کو لوگوں نے شہید کر دیا. اور غزوہ منذر بن عمر کے نام سے صحابہ کو نکلنا پڑا، جس میں 70 صحابہ کو بئر معونہ کے پاس دھوکے سے مشرکین نے شہید کر دیا، 70 صحابہ کو شہید کر دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، غزوہ احد کے بعد شوال سن 5 ہجری میں 3000 کا لشکر، 3000 کا صحابہ کی جماعت لے کر یہاں تک کہ 3 ہفتوں تک 550 کلومیٹر تقریباً 9 میٹر کی چوڑائی پر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. 3 ہفتوں تک صحابہ نے وہ محنت کی، مدینے کے اطراف و اکناف ایسی خندق انہوں نے کھوجی جو خندق 5 کلومیٹر لمبی تھی، تقریباً 9 میٹر چوڑی تھی اور 4.5 میٹر اندر گہری تھی. اتنی لمبی خندق 3 ہفتوں میں صحابہ نے تیار کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جان کی بازی، اپنی قربانی دینے کے لیے وہ یہاں تک کہ وہ قربانیاں پیش کی. 3 مہینے تک یہ جنگ جاری تھی. آخر کار اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم الزمہم، اے اللہ ان کے قدموں کے اندر زلزلہ بپا کر دے، اے اللہ ایسا طوفان روانہ فرما جو ان کے اندر کی ہوا کو اکھاڑ دے اور یہ نکل کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں. اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، ایسا طوفان آیا ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ نکل کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का इस गज़वे के बाद सन 9 हिजरी में गज़वा